very warm welcome to News Edge with Faria Adrees. चेयरमैन नाजरा तारिक मलिक आज मुस्ताफी हो गए हैं। नाजरा के सरबराह ने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, जिसके बाद वो ओहदे से उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो वापस कर दी। अपने इस्तीफे में तारिक मलिक ने लिखा है कि मेरे लिए इस तल्ख सियासी माहौल में काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। एक ऐसा माहौल जिसमें सियासी वाबस्तगी अहलियत से बरतर मानी जाए, इसमें किसी भी प्रोफेशनल के लिए आजादाना काम मुश्किल है। मैंने अपने दौर में सियासी वाबस्तगी से बालतर होकर काम किया और 300 सियासी जमातों को मदऊ किया ताकि वो देख सके कि हम कैसे वोटर लिस्टें बना रहे हैं। मामलात अब इस नहज पर पहुंच गए हैं कि मेरे लिए मजीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा, इसीलिए इस ओहदे से मेरे इस्तीफे को कबूल किया जाए। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्जाम आयद किया कि सरबराह तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया। कल आपने वो खबर देखी जो कि बयान था सरबराह तहरीक इंसाफ का इन इल्जामात के हवाले से। उनकी बेसिस पर आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि JIT की तहकीकात में वो इस इल्जाम के हक में कोई शवाहिद नहीं दे सके हैं, कोई सबूत, कोई उनके पास ऐसा तरीक़ेकार नहीं था जिससे वो अपनी बात साबित कर सकते। लेट्स वॉच राना सनाउल्लाह साहब ने बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाला जो है वो साबित किया और उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ किया कि ये जितने भी बयानात हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक वफाकी वजीर और फौज के सीनियर अफसर के खिलाफ इतना संगीन इल्जाम आपने कैसे लगा दिया, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था। उनका ये सारा बयान जो है वो ज़ब्ते तहरीर में लाया गया, जिसके ऊपर उनके अपने दस्तखत हैं और उन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो इल्जामात लगाने में कोई मिसाल नहीं रखते। हुकूमत 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहती है। हम ये भी देख रहे हैं कि PTI और उनके सरबराह से वो चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो, लेकिन इसकी आड़ में इंतखाबी कार्रवाइयां भी उरूज पर नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी को अपने भाई के जनाजे में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। इतलात के मुताबिक शहरियार आफरीदी के कजन अमान आफरीदी को भी जनाजे के बाद वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयों में पंजाब हुकूमत का किरदार भी बड़ा सवालिया निशान रखता है। इतना जानिबदाराना है कि आप को उसमें कोई हैरत भी होती है कभी देख देख कर। पंजाब हुकूमत सूबे में शफाफ इंतखाबात के लिए लाई गई थी, लेकिन शफाफ इंतखाबात या इंतखाबात इस तरह के किसी काम से इसको कोई सरोकार नहीं है। नजर ये आ रहा है कि हुकूमत सिर्फ एक जमात को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने में भरपूर मदद फराहम कर रही है वफाकी हुकूमत को, और जो वो कर सकती है वो करी है। इससे निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर संजीदा सवालात खड़े हो चुके हैं। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने भी इंतकामी कार्रवाइयों का शिकवा किया है कि उनको जेल के एक छोटे से कमरे में रखा जा रहा है और घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। काफी डिसशेवल्ड लग रहे थे आज जब चौधरी साहब आए। जरा देखिए उनको। ये जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हो रहा है, कोई आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI की छोड़ने का इरादा? यार मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ, मीडिया से पहली दफा आपको मैं मिल रहा हूँ। वो भी मैं इस अदालत में आया हूँ एक रिमांड की, मैं उस वजह से यहाँ भी आपको देख रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, यहाँ भी बात भी करने दे रहे हैं। PDM इत्तेहाद पर इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लग रहा है। आज से चंद साल कबल तक इसी PDM के रहनुमा सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से कैसे कैसे शिकवे करते थे। लेट्स वॉच दैट। धक्कड़ और गिरफ्तारियां और इंतकाम है, इसका नुकसान गिरफ्तारियां करने वालों ही को होता है और हमेशा सच की फतह। नैब को अगर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा दुनिया में, ह्यूमन राइट्स कमिटीज उस पर वर्डिक्ट देंगी, पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान का नुकसान नहीं है। नैब की इन्वेस्टिगेशन और नोटिस से कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं। आप पकड़ धकड़ कर रहे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स की, तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये जमहूरियत नहीं है, ये आमरीयत है, जमहूरियत का चरबा है। ये जो इंतकाम की सियासत है उसने इस मुल्क को भी तबाह किया है, इस मुल्क में सियासी कल्चर को भी तबाह किया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया। जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे, और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने
اس الفاظ کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، اور خود وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ جناب ہندوستان میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا ہے، انہوں نے اپوزیشن سے دیوار سے لگا دیا، تو آپ نے تو دیوار میں چن دیا ہے، آپ تو کرتے یہ ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے چیئرمین نیب یا فارمر چیئرمین نیب کے لیے ان کا استعفیٰ، بہت لمبا انہوں نے اس کے اندر اپنا چیئرمین ناظرہ کا استعفیٰ انہوں نے بہت لمبا اپنا مدعا پیش کیا ہے، کچھ پارٹ میں پڑھ دیتی ہوں۔ سرونگ ایز دا ہیڈ آف این امپورٹنٹ نیشنل انسٹیٹیوشن واز مور دین جسٹ اے پروفیشنل اسائنمنٹ. I am not a careerist. I take serving nation as a mission. Perhaps that was the reason that I quit a dream job with lucrative benefits and preferred serving nation. It was a cause close to my heart. The most powerful acts in the world are often the simplest and the most mundane. An ID card is not just about counting an individual or making someone eligible for a service. It is also about connecting the holders of these ID cards to the state. اور پھر بہت انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے اور معاملات بھی بتائے ہیں. رانا احسان افضل صاحب، استعفیٰ آ گیا چیئرمین ناظرہ کا، کچھ دنوں سے پہلے سے خبریں تو گردش کر رہی تھیں. انہوں نے یہ لکھا کہ سیاسی پولرائزیشن ہے، جو کہ بالکل ہے. انہوں نے کہا ماحول ایک تلخ ہے، وہ بھی ہے، لیکن کیا یہ اس قدر تلخ ہو چکا ہے کہ اب اداروں میں لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے وہ کام نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کی اداروں میں کسی کی بھی ادارے میں کوئی مداخلت کی جا رہی ہے یا کوئی جو ہے کوئی ان کے اوپر پریشر تھا. یہ ضرور ہے کہ نیب کوئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے چیئرمین ناظرہ صاحب کے جو دورے اقتدار میں یا دورے جب سے یہ ناظرہ کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایلیگیشنز ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور ایف آئی اے نے بھی ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہے، تو شاید یہ وجہ ہو. لیکن یہ بڑی آپ نے اہم بات بتائی رانا صاحب، کیونکہ ابھی تک سورسز کے تھرو یہ خبریں آ رہی تھی، بٹ obviously you're an important part of the government. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، میں نے بھی یہ سورسز سے ہی سنا ہے کہ نیب کوئی انکوائری کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ان کے اوپر کوئی پریشر تھا. نیب کس چیز کی انکوائری کر رہی ہے؟ کرپشن ایلیگیشنز ہیں. That is what I've heard. Is it a secret inquiry? نہیں، it can't be a secret. کوئی انکوائری نیب کی سیکرٹ نہیں ہوتی. I'm sure. تو کیا ہے انکوائری؟ کس چیز میں کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں، یہ نیب کر رہی ہے، یہ حکومت نہیں کر رہی، حکومت پاکستان نہیں کر رہی. اور میں نے بھی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں سورسز سے سنا ہے، تو I'm assuming کہ this must be a reason why he's quit. تو یہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا ہے، لیکن میرے خیال سے کافی کریڈیبل جو نیوز پیپرز ہیں وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں. اگر انکوائری ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ان کا نام ہے، سو استعفے میں تو انہوں نے بڑی لمبی اپنی باتیں کی ہیں، لیکن وی اسیوم کہ انکوائری جاری رہے گی اور پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا ہے. ڈیفینیٹلی انکوائری تو اپنا لیگل جو کورس ہے، جو لا کے مطابق ہوتا ہے وہی لے گے، اور اس کے اندر تو کوئی ایسی کوئی ہڈن انکوائری نہیں ہوتی، اوپن ہی انکوائری ہوتی ہے، اور اس کا سب کو پتہ چلے گا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہی کارروائی ہوگی. پوری حکومت اس حوالے سے ایک پیج پر ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر مجھے جو پتا ہے کہ 25 سے زائد سویلینز کو آرمی ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ ٹرائل کیا گیا پی ٹی آئی کے دور. جی. تو آئین کے اندر یہ پروویژن موجود ہے. میرے خیال سے غالباً 21ویں جو ترمیم تھی اس کے اندر جو پاکستان آرمی ایکٹ تھا، اس کے اندر اگر سویلینز جو ہیں وہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو، اور یا کوئی ٹیررزم ایکٹیویٹی جو ہے کی جاتی ہے، فوج سے لڑا جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ کے ذریعے ہوگا. اور شاید اسی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے دور میں جب 25 لوگ سویلینز کا جو ٹرائل ہوا وہ بھی ملٹری کورٹ میں ہوا، تو اس وقت پی ٹی آئی کی پوری حکومت نے، کسی نے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. شیری مزاری صاحبہ جو تھی وہ ہیومن رائٹس کی منسٹری کو ہیڈ کر رہی تھی، انہوں نے کوئی ہائی لائٹ نہیں کی. کسی پولیٹیکل اپوننٹ کا بھی ٹرائل ہوا ملٹری کورٹ میں؟ دیکھیں، یہ ٹرائل جو ہے یہ کسی کی خواہشات پہ نہیں ہوگا، یہ ایویڈنس کے اوپر بیس کرے گا. اور یہ تو حقائق ہے نا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے لوگ، اور وہاں آگ لگائی گئی، اور ایک شہر میں نہیں بلکہ 7-8 شہروں میں حملہ آور ہوئے. تو ڈیفینیٹلی جس کے اوپر وہ شواہد موجود ہوں گے، جس کے اوپر وہ ایویڈنس موجود ہوگی کہ ابیٹمنٹ کی گئی، پلاننگ کی گئی،
یا ایگزیکیوشن میں وہ شامل ہوئے تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے پھر آئین کے مطابق ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے. ہاں یہ بحث ضرور ہونی چاہیے کہ ملٹری کورٹس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, اور اگر کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, پھر 2/3 اکثریت چاہیے کہ آپ اس آئین کو جو اجازت ملی ہوئی ہے کہ اگر کوئی حملہ آور ہو فوجی تنصیبات کے اوپر تو اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں, اس کو پھر آپ تبدیل کر لیں. یہ بحث ضرور ہو سکتی ہے, لیکن کرنٹلی آئین کی ایمبٹ کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ جو سویلینز حملہ آور ہوتے ہیں فوجی تنصیبات کے اوپر یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی ملٹری کورٹ کے اندر ہو سکتا ہے. رائٹ. شعیب شاہین صاحب, آج رانا سرانا صاحب نے خاص طور پہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے ریکارڈ بیان کیا, کل سے اس کے بارے میں بات آ رہی تھی, پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا تھا کہ یہ تو دوسری طرف ہے معاملہ کہ ملٹری کورٹس ہوں یا آرمی ایکٹ ہو, یہ جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے وہی ان کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے میں رانا صاحب کی بات کو ذرا واضح کر دوں کہ یہ 21ویں ترمیم جو ہوئی تھی اس کے اندر 2/3 میجارٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے 2015 میں جی, اور جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رضا ربانی صاحب نے روتے ہوئے ووٹ دیا تھا کہ یہ آئین کے خلاف ہے, غیر قانونی کام ہے, سویلین سپریمیسی کے خلاف ہے, لیکن چونکہ پارٹی کی امانت ہے, میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن میرا ووٹ پارٹی کی امانت ہے, میں ووٹ دے رہا ہوں. اس کے بعد اس کے اندر سن سیٹ کلاس تھی کہ یہ 2 سال کے اندر ختم ہو جائے گا, اور اس کے اندر یہ کنڈیشن تھی کہ کسی ایسے پولیٹیکل ورکر کے خلاف یہ استعمال نہیں ہوگا, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ انڈر دی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے خلاف یہ استعمال نہیں ہوگا. پھر 23rd امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو 2 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا تھا, وہ بھی اگین ود دی کنسینٹ آف آل پولیٹیکل پارٹیز 2/3 امینڈمنٹ میجارٹی کے ساتھ آئینی ترمیم کی گئی تھی, اور وہ 2 سال بعد 2019 میں یہ آئین میں ترمیم ختم ہو گئی تھی. اور صرف ایک ماضی میں مثال ملتی ہے, وہ تھی 98 میں جب آپریشن ہوا تھا کراچی میں, وہاں ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں. وہ 2 کیسز ہوئے تھے, ایک محرم علی کیس اور شیخ لیاقت حسین کے کیس. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ پیرالل جوڈیشل سسٹم آپ نہیں بنا سکتے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اور انہوں نے سویلین کے اوپر جو آرمی ایکٹ کا اطلاق تھا, جو آرمی کورٹس بنائی گئی تھیں, وہ فوجی عدالتیں انہوں نے ختم کر دی تھیں. اس لیے اب بھی یہ میٹر انڈر سب جوڈیس ہے. میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے چیلنج کر دیا ہے یا کورٹس میں چیلنج ہوگا, میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹین کر سکے گا. اب آتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ نے بھی اس حوالے سے, لیکن پارلیمان کی تو صرف ایک قرارداد کل پیش ہوئی ہے, اور بندے کتنے بیٹھے تھے میرے انفارمیشن کے مطابق تو چند 2 درجن یا 3 درجن لوگ تھے. کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. پارلیمان صرف قانون سازی کر سکتی ہے یا وہ کر سکتی ہے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے. آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی کا ہونا ضروری ہے. پارلیمان میں آئینی اگر کوئی ایکٹ بنانا ہو تو وہ ایکٹ بنائے گی, اور وہ ایکٹ اگین جائے گا سینٹ میں, سینٹ کی اپروول سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سائن کرے گا. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر ایک دفعہ واپس بھیج سکتا ہے. جوائنٹ سٹنگ میں دوبارہ اگر وہ پاس ہو جائے تو پھر اگلے 10 دن کے اندر اس کو یا ایکسیپٹ کرے گا یا آٹومیٹیکلی وہ لا کا حصہ بن جائے گا. جب تک لا نہیں ہوگا یا آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو یہ قرارداد کی کوئی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ویلیو کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے ان کا کہہ دینے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. اب میں آتا ہوں جو دوسری بات آپ نے کی ہے, جو پریس کانفرنس منسٹر نے, انہوں نے کہا کہ ہی از ان ٹربل, جو انہوں نے بیان دے دیا بغیر کسی ثبوت. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 185 مقدمات بن چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. مجھے بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو آج تک آپ نے 1 سال یا 13 مہینے کے اندر 185 مقدمات بنائے, کیا یہ سارے کے سارے اصلی ہیں؟ دوسری بات, اگر یہ آج آ کر پھنسے ہیں جو کل کی آپ سٹیٹمنٹ لے رہے ہو, تو آج تک جو 184 مقدمات تھے ان کا کیا بنے گا؟ تیسری بات آپ کو ایک بات بتا دوں, جب بھی کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے, انویسٹیگیشن سٹیج پہ نہ تو کوئی بات آؤٹ کی جاتی ہے, نہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. لیکن یہ ہوتا رہا ہے تھرو آؤٹ, انفارچونیٹ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی بھی یہی کرتی رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, پی ٹی آئی کو ابھی فار دا ٹائم بینگ کیس ٹو کیس ہوگا نا, دیکھیں گے کہ کس کیس کی انکوائری اتنی جلدی باہر آ گئی. مجھے بتائیں کل 8 بجے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, 8 بجے, آج کل رات سے ہی آج صبح سے میڈیا میں بھی آ جاتا ہے, اور کل ہی آ گیا تھا کل ہی. لیکن ہوا یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کنفرم کر دیا, انہوں نے کہا اسٹینڈ بائی دس. میں نے کہا وہ اس کی بات تو ہو سکتی ہے نا کہ وہ اس کو کنفرم کر دے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ اس طرح لیک ہونا یہ انویسٹیگیشن کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا قانون کی نظر میں. یہ کبھی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ یا انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ان کا سٹیٹمنٹ آنا اور اس کو اس طرح لیک کر دینا,
یہ مس کنڈکٹ کیا ہے ان جی آئی ٹی کے افسران نے جنہوں نے یہ کیا ہے. اس سے تاثر کیا جاتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ چونکہ یہاں کے فیڈرل گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ سارا جی آئی ٹی کو انفلوئنس کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں ان کے ذریعے وہ فائنڈنگز دے رہے ہیں. یہ میں اس پہ کوشچن کر لیتی ہوں، لیکن میرا کوشچن یہ کہ کیا یہ بات کہی گئی، اتنے بڑے الزام لگائے گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ قتل ہوتا ہے، ثبوت حاصل کس نے کرنا ہوتا ہے؟ ثبوت کرنا ہوتا ہے پراسیکیوشن نے. بندہ نہیں ثبوت لے کے جائے گا کہ جی فلاں بندہ. دیکھیں 109 اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، وہ قتل ہوا ہے کوئٹہ میں، پرچہ کر دیا آپ نے خلاف، کیا ثبوت ہے کے خلاف؟ وہ تو ہاؤس ارسٹ بیٹھے ہوئے زمان پارک میں. کہ جب ثبوت نہیں تھا تو آپ کھڑے ہو کے بڑے بڑے فورمز میں کہیں کہ انہوں نے کے لیے ثبوت حاصل کرنے کے لیے ان کی پہلے ایف آئی آر کٹے گی، وہ سرکمسٹانسز لائیں گے، جی آئی ٹی بنے گی، انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے اندر پتہ چلے گا نا. مجھے بتائیں، جو ایک مقتول کی پارٹی ہوتی ہے یا جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ جا کر ثبوت دے. یہ کوئی سول کیس تو نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس ساتھ لے کے جائے کہ جی ہاں میرا اس فلاں بندے کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. اچھا اندھا قتل ہو گیا، کس کا کام ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے؟ مدعی پارٹی صرف شک کا اظہار کرتی ہے، جی مجھے فلاں شخص پہ شک ہے، اس نے فلاں میرے ذریعے میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. آپ نے نہ انکوائری کی، نہ انویسٹیگیشن کی، نہ اس سے پوچھا. آپ مدعی سے پوچھتے ہو، آپ بتائیں جی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس. اور اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پوری دنیا میں پراسیکیوشن کا ایک طریقہ کار ہے. اور لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو جی آئی ٹی بنائی تھی اس کے جی آئی ٹی کا سربراہ کو چینج کر دیا. جی آئی ٹی کے جن لوگوں نے اس رپورٹ کو ضائع کر دیا اور وہاں جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی تھی کہ کون اس کو قتل کرنے میں ملوث تھے، 3 لوگ شامل تھے، وہ سارا ایویڈنس ضائع کر دی گئی. پھر جو نوید جس نے قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، 3 گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹے کے اندر اس کی 3 مختلف ویڈیو سٹیٹمنٹس آ گئی. وہ کون کرنے والے تھے؟ دیکھیں اس سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. بٹ اٹ از ناٹ دی. آپ بڑے بڑے فورمز پہ نام لے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لے سکتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ اگر آپ کو انفارمیشن ہے بالکل الاؤ ہے. اگر آپ کو انفارمیشن ہے، ڈیفیمیشن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے یا کرنے کا ارادہ ہے، یہاں تو کہا گیا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، تو وہ کیا کریں بھائی؟ ان کے پاس جو انفارمیشن تھی انہوں نے پاس آن کر دی ٹو دی کنسرن فورم. مجھے بتائیں، یہ جی آئی ٹی اس کیس کی تو جی آئی ٹی نہیں تھی جس کے اوپر پراپر جی آئی ٹی بنی تھی اور وہ اپنا کام کر رہی تھی، اس کو تو توڑ دیا انہوں نے. سنیں، یہ جی آئی ٹی تھی 9 مئی کے بعد جب وہ جیل میں تھے، یعنی تھانے کی نیب کی کسٹڈی میں تھے، اس وقت جو پرچے ہوئے ہیں. اس جی آئی ٹی کیا اس جی آئی ٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کویسچن کا اس کویسچن کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. کہ کیا کوئی طریقہ ہے حکومت کے پاس، کوئی آپشن ہوگا، یو دا لا ایکسپرٹ، جس میں بغیر کسی قانون سازی یا آئینی ترمیم کے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی اجازت دی جا سکے؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں. کچھ تو ہوگی دیکھیں نا، یا تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کریں، یہ لائیں، یہ کہیں کہ ہم آرمی ایکٹ کا اطلاق ان کیسز میں کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے 21ویں ترمیم اور 23ویں ترمیم کے ذریعے سنسٹ کلاز رکھی تھی، پہلے 2 سال پھر اگین 2 سال. اور اس کے بغیر آپ سیولین کے خلاف ایک پیرالل جسٹس سسٹم نہیں کریٹ کر سکتے. اٹ از انکانسٹیٹیوشنل آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ. Right, Rana Saab, it will be unconstitutional on the part of the government. These are very strong words, you can comment on that. لیکن جو چوری پرویز الہی صاحب کا شکوہ تھا سر، پہلے اس کو تو ایڈریس کر لیں. آپ لوگ خود کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، ایسے سیل میں رکھا ہے جہاں پاؤں سیدھے نہیں کر سکتے، کپڑے وہ کہہ رہے میں نے 10 دن سے نہیں بدلے، کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. یہ سب ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے سوال کا تو جواب بڑا سمپل ہے کہ جس قانون کے تحت 25 سویلینز کا ٹرائل پی ٹی آئی کے دور میں ملٹری کورٹس کے اندر ہوا، اسی قانون کے تحت ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آئینی ہیں اور کوئی آپ کو نہ پروویژن کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی لا انیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے. آلریڈی آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ملٹری کورٹس جو سویلینز ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ ان کو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کریں. یہ بڑا سمپل. اور ان سے پوچھ لیں وہ 25 لوگوں کا کیسے انہوں نے پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے اجازت دی کہ وہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے ان کا ٹرائل ہو جائے. نمبر 1. دیکھیں دوسرا سوال آپ کا پرویز الہی، دیکھیں میں تو
कहूँगा कि उनको अगर उनकी कोई डिमांड्स हैं और उनको लीगली बी क्लास जेल उनको मिल सकता है तो वो ज़रूर अप्लाई करें, और हर लिहाज से जो कानून होते हैं, जो प्रिजन रूल्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं एक प्रिजनर के, वो मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से मिल भी रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से अनईजी इसलिए हैं कि जाहिर सी बात है जेल की आदत नहीं है उनको, पहली दफ़ा गए हैं, और अगर उनकी कोई मेडिसिन है तो मेरी तो यही गुजारिश होगी कि मेडिसिन उनको मिलनी चाहिए, वो उनके घर से आने की इजाज़त होनी चाहिए। बाकी अगर वो खाना पीना उनको जेल का नहीं पसंद और वो अपने घर से खाना चाहते हैं तो वो कोर्ट के अंदर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं कि उनको घर से खाना दे दिया जाए, कोई अगर मेडिकल कंडीशन है उसके मुताबिक। लेकिन बाकी जो उन्होंने बातें की उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई उनके राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं या उनको कोई बुरी ट्रीटमेंट दी जा रही है। वो अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि वो जेल में हैं, और अगर वो बेहतर फैसिलिटेशन चाहते हैं वो ज़रूर अपने कोर्ट में अप्लाई करें। अगर कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बी क्लास या क्लास अच्छा जेल मिलने की गुंजाइश है तो वो ज़रूर उनको दें। राइट। दूसरी तरफ हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अगस्त में आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, यानी वफाकी हुकूमत भी। ज़रा देखिए, और क्योंकि उसके बाद हमने ये देखा कि लॉ मिनिस्टर ने भी इसी बात को एड्रेस किया। उन्होंने फिर बताया कि किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ जाया जा सकता है, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो ये बात अब हुकूमती हल्कों की तरफ से कही जा रही है। सो शोएब शाहीन साहब, अब हम इकट्ठे इलेक्शन की अगर गवर्नमेंट बात कर रही है तो फिर कोई लीगल मसला नहीं है? वो कह रहे हैं सब इलेक्शन इकट्ठे करवा देंगे। देखिए, लीगल तो इसमें भी कोई मसला नहीं था। आइन ये कहता है, आर्टिकल 224 ये कहता है अगर असम्बली रिजॉल्व होगी 90 डेज़ में इलेक्शन कराने के, ये पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफ़ा कह दिया आप आइन के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, इन्होंने नहीं कराए। मुझे ये बात बता दें, अल्लाह करे ये हो जाए जो कुछ ये कह रहे हैं, ये इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा अगस्त में। अगला जो निगरान सेटअप आता है वो कहते हैं हम नहीं इलेक्शन कराते, हम बैठे हुए हैं उसी तर्ज अमल से जिस तरह आज पंजाब में और KPK में बैठे हुए हैं। देखिए ना, 90 डेज़ के बाद तो उनका आइनी हक तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आइन ही उसमें अंदर कहता है कि इनका टेन्योर 90 डेज़ के लिए होगा और 90 डेज़ में ये इलेक्शन कराने के पाबंद हो गए, और इलेक्शन के अलावा वो सब कुछ किए जा रहे हैं। तो मुझे बताएं, जो नेशनल लेवल पे आएगा, वो जो पूरी सेटअप आएगा, वो कहेगा कि हम नहीं इलेक्शन कराते 90 डेज़ में। इसमें कहाँ लिखा है आइन के अंदर 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आगे क्या होगा, जो इनकी अपनी बातें हैं। सो यू सेइंग कि इस हिसाब से तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बड़ी लंबी वफाक में भी आ सकती है। देखें, पहली बात तो यह है कि आइन के मुताबिक तो ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन आइनी काम कौन सा हो रहा है? आइन तो आपका मुअत्तल है। इलेक्शंस 9 डेज़ में होने चाहिए, ये आइन कहता है, आप कहते हैं हम नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, पार्लियामान करारदाद के जरिए कहती है कि हम नहीं कराते, हालांकि करारदाद की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करती है पार्लियामान, कहती है हम नहीं इलेक्शन कराते। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन तब होंगे जब पार्लियामान कहेगी। भाई, जो पार्लियामान का तो अपना टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसका आइन कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे अगर असम्बली डिसॉल्व होगी, नहीं होगी तो 60 डेज़ में इलेक्शन होंगे जब आपका टर्म पूरा होगा। तो लेकिन बात यह है कि बंदूक को उठाया जाता है। आज भी वो अली साई को गिरफ्तार कर लिया, यूनिफॉर्म में पुलिस से साहबात की। वो कहते हैं ये तो हमारे पुलिस वाले हमारे थे ही नहीं। एक वकील को पिछले हफ्ते गिरफ्तार उठा लिया गया, रात को छोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी पटिशन थी, पता नहीं किसने की, FIR कट गई है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। समी इब्राहिम को उठा लिया गया, कोई पता नहीं कि किसने गिरफ्तार कर लिया, FIR कट गई, कोई रिपोर्ट नहीं। अगर आपका कैपिटल इतना अनसिक्योर होगा, आपके ऊपर मुझे ये बताएं, क्या कौन बाहर की दुनिया का बंदा ट्रस्ट करेगा? ओवरसीज क्यों आएगा, या बाहर का सरमायाकार क्यों आएगा? देखें, स्वीडन में खाना जंगी हो रही थी या जो भी हालात थे, मैं आप यहाँ से सरमाया लेके जा करके वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? बात यह है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। इन चीज़ों को मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए। ये 2 महीने की मेहमान है, आगे जो भी हुकूमत आए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, सब मिलके तमाम कंसर्न लोग इसमें बैठें, इन्वॉल्व हों और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जिसको लोग माने तस्लीम करें, जिसको सब लोग तस्लीम करें कि वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। अनसर्टेनिटी की कैफियत ख़त्म करें। माशी ब्रेकडाउन आपका हो चुका है, बुनियादी हुकूक इतने मुअत्तल हो रहे हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम बदनाम हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपके खिलाफ बोल रही है, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं दुनिया पूरी के में वो लोग बोल रहे हैं। इस तरह के माहौल में हम अपने मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं? ना आपकी आज़ादी सहाफ़त की कोई बात है, ना बुनियादी हुकूक की कोई बात करने वाला है, ना कोई खुल के इन चीज़ों के ऊपर कोई बात कर सकता है। और बात करने पे पाबंदी है, और बात करने पे अगर लोगों को उठा लिया जाए तो ये बदकिस्मती होगी हमारी। हमें इन चीज़ों से
ہمارے لوگوں کو، ہمارے ان مقتدر طبقوں کو، حلقوں کو، انسٹیٹیوشنز کو ملک کی فکر کرنی چاہیے. یہ ملک ورنہ تباہی کی طرف جائے گا. کیونکہ ابھی بھی یہ لگ رہا ہے، ایک تو اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ اگین انہوں نے کہا جی آئین ہی معطل ہے. سو رانا صاحب ڈو کامنٹ آن دیٹ. مگر ابھی بھی اگرچہ آج انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، کل جیسا کہ ابھی شعیب شاہین صاحب نے بھی کہا، مولانا فضل الرحمان کوئی اور ہی بات کر رہے تھے، ذرا دیکھیے ان کو. الیکشن تو آپ نے جیسے خود کہا ہے جلد یا بدیر ہو تو ہوں گی، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے اور آئین کے تقاضے کے مطابق ملک میں الیکشن تو ہوں گے. تو اس حوالے سے کوئی ابہام موجود نہیں ہے. اور اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے، نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے. پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے. اور اگر آئینی مدت کے اندر ہونے ہیں تو پھر الیکشن کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہے، نہ میں نے دینا ہے، نہ آپ نے دینا ہے، وزیر اعظم. سو وجہ کیا ہے کہ ابھی بھی ہم اگر مگر کے اوپر ہیں الیکشن کے بارے میں؟ رانا صاحب دیکھیں، میرے خیال سے اس کولیشن کی بہت ساری جماعتیں حصہ دار ہیں اور ہر جماعت کا اپنا اوپینین ہے. ابھی مولانا صاحب کا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے ٹینیور تو وہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ایکسٹینشن کوئی دینی ہے نہیں دینی، اور اگر نہیں ایکسٹینڈ کرنا تو الیکشن کی جب مدت کی پارلیمنٹ پوری کر لے گی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرے گا کہ الیکشن کب ہونا ہے. دیکھیں پی ایم ایل این کا سٹانس کلیئر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہماری مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے گا. اگر مدت ایک دن، اگر مدت پوری ہوتی ہے تو 60 دن، اگر پوری نہیں ہوتی تو 90 دن میں الیکشن ہوگا. اس کے مطابق اکتوبر مڈ سے لے کے نومبر مڈ تک کوئی بھی ڈیٹ میں الیکشن جو ہے وہ متوقع ہے. اور ہماری جماعت جو ہے الیکشن کیمپین لانچ کر چکی ہے اور ہم کیمپیننگ کر رہے ہیں الیکشن کے لیے، اور ہدایت بھی یہی ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری جو ہے وہ کریں. لیکن ڈیفینیٹلی ہر جماعت ہے، اس کا اپنا سٹانس ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، لیکن یہ پی ایم ایل این کا بڑا کلیئر اس میں جو ہے وہ میں نے آپ کو پوائنٹ آف ویو دے دیا. جہاں کہا کہ آئین معطل ہے، دیکھیں تب بھی ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ جب 63A کی تشریح کی گئی جو غیر آئینی تشریح تھی جس میں کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کیا گیا، تو تب بھی آئین معطل تھا جس کی وجہ سے یہ سارا فساد جو ہے وہ کھڑا ہوا. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہاں جمہوریت میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ جعلی بیانیے بنائیں گے اور نفرت کی بیج بوئیں گے کہ عالمی سازش ہے. اور یہ جب آپ کا نیریٹو ہوگا تو یہ بھی جمہوری نیریٹو نہیں ہے. پھر آپ ریڈ لائن کو لوگوں کو سکھائیں گے کہ ریڈ لائن کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جب وہ کراس ہو جائے، 9 مئی کا واقعہ جب ہو جائے تو آپ اس کو کنڈیم نہیں کرتے اور پھر عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو یہی کچھ ہوگا. تو یہاں جو ہے میرے خیال سے ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی. یہاں جو کیا، دیکھیں ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک چیز. ہم واپس آنے، ایک بریک کی طرف جانا، اس کے بعد ہم اکانومی پہ بات کریں گے. اف یو وانٹ ٹو کامنٹ 30 سیکنڈ میں آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن اس سے بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ آپ عورتوں کو اٹھا لیں، مطلب لوگوں کے چار دیواری کے تحفظ کو پامال کریں اور بغیر کسی وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں اور پھر اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہی نہ ہو. آپ مطلب ہے کہ پولیٹیکل ورکر کا اتنا تو حق ہے کہ اس کو ڈیو پروسیس اینڈ ٹرائل کیا جائے. 5 دفعہ عدالتیں آپ کو بحالی کرتی ہیں، عدالت کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تب تک آپ کی رہائی ممکن نہیں ہوگی. بنیادی انسانی حقوق پھر کیس کہاں ہیں؟ Right, so after a break we will talk about the economy. کدھر کھڑی ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی، آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ we will talk about it after the break. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کو اس وقت سمندری طوفان کے ساتھ ساتھ معاشی سونامی کا بھی سامنا ہے. حکومت ایک ایسا بجٹ دے چکی ہے جو کہ IMF کی توقعات کے برعکس ہے، اور اب IMF پروگرام کی بحالی کا امکان مزید معدوم ہو چکا ہے. IMF نے نوے جائزے کی تکمیل کے لیے حکومت سے پیٹرولیم لیوی میں مزید اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے. حکومت الیکشن سے قبل عوام کو سستا پیٹرول دینے کی کوشش تو ضرور کر رہی ہے، اور اب روس سے سستے تیل کی فراہمی اس حوالے سے یقیناً اہم قدم قرار دی جا سکتی ہے. وزیر مملکت مصدق ملک نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ روس سے سستے تیل کی خریداری ڈالر کے بجائے چینی کرنسی میں کی گئی ہے، جس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ مزید کم ہونے کا امکان ہے. IMF پروگرام کی بحالی کا امکان کم ہو رہا ہے، لیکن وزیر اعظم اس حوالے سے کیا کیا دعوے کرتے رہے ہیں یہ دیکھ لیجیے.
तो क्यों प्राइम मिनिस्टर इतनी वसूख से ये बातें करते रहे, एरिया रगड़ने का जिक्र करते रहे, इस कदर आपको बार बार कॉन्फिडेंस देते रहे? हकीकत क्या है? वजीर खजाना इसहाक डार ये दावा करते रहे हैं कि वो IMF को डील करना जानते हैं. इनफैक्ट ही इज एन एक्सपर्ट. लेट्स वॉच दैट. अगेन सवाल यही है कि कौन गाइडलाइंस दे रहा था, क्या वजह हुई कि इस कदर यू गॉट इट सो रॉन्ग? मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो ये भी दावा किया गया कि हम सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाने आए हैं और रियासत बचा कर ही दिखाएंगे. ये भी देखिए. हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे. अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के और नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें. इंशाल्लाह आपकी महंगाई दूर करेंगे, आपकी तकलीफें दूर करें. इमरान नियाजी की हुकूमत का खात्मा होगा. नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए काम करेगी. जिस मुआशी बहरान से अवाम गुजर रहे हैं, इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, इमरान को हमें निकालना है. डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो. इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे. आज पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कई गुना अबतर हो चुकी है. लग यूं रहा है कि PDM की सियासत तो नहीं बच सकी, इसीलिए इलेक्शन से घबराहट है, लेकिन इसके साथ साथ रियासत को भी अनफॉर्चुनेटली दांव पर लगा दिया गया. हुकूमत की जारी करदा इक़्तिसादी सर्वे ही के आदाद व शुमार आपके सामने रख रहे हैं. इनके मुताबिक रवां माली साल मौशी तरक्की की शरह सिर्फ 0.29% रही. ज़राअत के शोबे ने 1.55% शरह से तरक्की की. सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% रही. सैलाब, आलमी के साथ बाजारी और सख्त इक़्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बायस बने. जुलाई ta मई 2023 तक औसत अफराद ज़र 29.2% रही. बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं. डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. वजह क्या है कि इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इतने कॉन्फिडेंस, इतने दावे, मगर उसके बावजूद IMF की डील दूर दूर तक नजर नहीं आई? फरिया, गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम. सो फरिया, इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल रही है IMF का प्रोग्राम करने में. पाकिस्तान ने 22 या 23 प्रोग्राम एंटर तो किए हैं, पर फरिया ये एक मिसनोमर है कि पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम किए हैं. पाकिस्तान ने कभी भी ये प्रोग्राम नहीं किए. पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी में एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो 13-16 का प्रोग्राम था. यही वज़ीर ख़जाना थे और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैं उस कोर टीम का पार्ट था जो इस प्रोग्राम को रन करती थी. सो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव अहेड विद द फंड. इसकी जो इस वक्त की वजूहात हैं वो वही हैं जो हमेशा रही हैं. जो IMF से तय होता था उससे हम कोशिश करते थे कि या तो मिनिमम काम करें या इनहराफ कर जाएं. मिसाल देता हूं आपको, जब पेट्रोल की कीमत अभी ये हुकूमत नहीं आई थी तो कम की गई, IMF से इनहराफ किया गया. उससे पीछे चले जाएं, जब बजट आया इनका नहीं जो पिछली हुकूमत का था, तो एक एक्सपेंशनरी बजट, यानी कि बहुत आपने खर्चे बढ़ाए अपने, IMF से इनहराफ किया. जब ये आए दे टुक अ लॉन्ग टाइम पेट्रोलियम की प्राइसेस को एडजस्ट करने पे. फिर जब इन्होंने वो सारे काम किए तो आपने देखा कि अगस्त में हमने 7वां और 8वां रिव्यू कर लिया, पर उसके बाद आपने दोबारा इनहराफ करना शुरू किया. वो क्या था? आपने रुपए की कीमत को कोशिश की कि हम संभाल सकें. गैस की प्राइसेस की तब्दीली में देरी हुई, 170 अरब के टैक्सेस लगाए पर देरी हुई. सो दैट ट्रस्ट गैप हैज नेवर बीन ब्रिज्ड. फिर ये हुआ कि आपकी मईशत, और मैं ये एक फिगर एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारी जो कहानी है ना, ये इसको इन 3 फिगर्स में आप समझ जाएंगी. फिर जब 2021 दिसंबर था, अभी PTI की गवर्नमेंट थी, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक के पास 18.6 अरब डॉलर के थे. जब VONC हुआ तो 10.8 अरब डॉलर के थे. यानी कि आप ब्लीड करना शुरू कर गए थे, हालात आपके एक्सटर्नल फ्रंट के वीक हो रहे थे. आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 3.9 अरब डॉलर के ज़खायर हैं. मैं वो फिगर ही नहीं देना चाहता जो मेरा ख्याल है कि हम 1 जुलाई को हिट कर जाएंगे. आई एम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल विद दैट फिगर. और इसको शायद अब संभालना, अगर 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं होता, और उनकी अभी भी यही अंडरस्टैंडिंग है फंड की, क्योंकि मैं इंटरनेशनली काम करता हूँ,
اور میری وائف بھی کرتی ہے, سو وی اسٹے کنیکٹڈ. وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ بجٹ بھی ان اہداف پہ نہیں ہے, $6 ارب بھی پورے نہیں ہوئے, روپے کی قدر کو بھی ابھی کسی طرح مینٹین کیا جا رہا ہے, بیکاز اوپن میں اور انٹر بینک میں بہت بڑا فرق ہے. ان چیزوں پہ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فنڈ کا پروگرام ہو جائے, اور دن ہمارے پاس 30 جون تک ہیں. سر رانا احسان افضل صاحب, ڈیٹیل میں آپ کے سامنے سیناریو ہے, آئی ایم شیور آپ لوگوں کی بھی ڈسکشن ہوتی ہوں گی. پہلے تو بیکاز آپ ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, وائی واز ہی سو کانفیڈنٹ کہ یہ ہو گیا آئی ایم ایف کا معاملہ؟ دیکھیں فریہ, بڑی سمپل سی بات ہے. الیکٹریسٹی پرائز کی ری بیسنگ ہو ہم نے آ کے کی, گیس پرائسز جو سرکولر ڈیٹ گیس کے اندر تھا جو 3.5 سالوں میں بنا, اس سے پہلے تھا ہی نہیں 1400 ارب کا, اس کے فلو کو ہم نے روکا. پی ڈی ایل پورا ہم نے چارج کیا. تو جتنے مانیٹری پالیسی 21% پہ اس وقت موجود ہے, آئی ایم ایف کی ٹرم تھی, تو ہم نے ہر وہ پرائر ایکشن مکمل کیا جو آئی ایم ایف کے لیے ضروری تھا. ہاں دیر ہوئی, فلڈز کی وجہ سے دیر ہوئی. ہماری کوشش تھی کہ ہم کوئی ویورز لے سکیں, آئی ایم ایف نے نہیں دیا, دینے چاہیے تھے جس طرح کے حالات تھے اس ملک میں. ایکسٹرنل گیپ کی بات ہوئی تو ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ ڈیولپ کیا, امپورٹ کمپریشن سے پچھلے 3 ان ادر ورڈز اگر ہم عوامی زبان استعمال کریں جو پرائم منسٹر نے کی, تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو ایڑیاں تک رگڑ ڈالی. مائی کوشچن ہے کہ یہ کانفیڈنس اتنا زیادہ وہ عوام کو دے رہے تھے, خود نہیں تھے, یا ان کو کسی نے غلط گائیڈ کیا تھا؟ بیکاز ہی جو انہوں نے کہا ان ہائنڈ سائیڈ وہ غلط تھا. دیکھیں جو آئی ایم ایف کی ہسٹری آپ کو بتاتی ہے کہ اس طرح کا رویہ آئی ایم ایف کا نہیں رہا, اور ویورز بھی ملتے رہے. ابھی موجودہ صورتحال میں ہم نے ہر وہ ان کا پرائر ایکشن مکمل کیا. ایکسٹرنل گیپ کا بھی میں نے آپ کو بتایا, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس سے اس کی ریکوائرمنٹ کم کر دی. ابھی ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہم بجٹ کے نمبرز بھی ان سے شیئر کریں, وہ بھی مکمل طور پہ شیئر کیے گئے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ ہے وہ ایک پرائمری سرپلس کے ساتھ ہے, میرے غالباً 380 ارب کے پرائمری سرپلس ہے اس بجٹ میں, جو کہ آئی ایم ایف کی ایک مین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فسکل ڈسپلن کے تحت, کہ پرائمری کا سرپلس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سود کی پیمنٹس کو نکالیں تو آپ کی انکم اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ میچ ہونا چاہیے یا پازیٹیو ہو کہ انکم زیادہ ہو, تو وہ ہم نے دیا. اور جو فسکل ڈیفیسٹ بھی ہے جو کہ 6.5% پہ ہم نے رکھا ہے اس بجٹ میں, وہ بھی مینلی سود کی پیمنٹ کی وجہ سے ہے, انٹرسٹ کی پیمنٹ, مارک اپ پیمنٹس ہے, جو کہ آئی ایم ایف کی شرط کی وجہ سے اس حد تک پہنچی ہے. تو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرانزیشن ہونے جا رہا ہے, اگست میں حکومت جاری ہے, لیکن بجٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ نمبر شیئرنگ کی گئی. ان کی ایک کہہ لیں کہ ان کو نمبر دکھا کے گورنمنٹ از گوئنگ وداؤٹ آئی ایم ایف ڈیل, یا آئی ایم ایف ڈیل کر کے جائیں گی؟ وی آر ہوپفل that the 9th review will happen, it should happen, اور ہم نے ریکوائرمنٹ پوری کی ہے. You have to deliver. نہیں دیکھیں اب بالکل, اور ڈیلیور ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ڈیلیور ہونا چاہیے. ہم نے ساری ریکوائرمنٹس مکمل کی ہیں, اور جہاں اگر مجھے الاؤ کریے رانا صاحب, if you allow me, ڈاکٹر خاقان کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں. اگین کوٹنگ فائنانس منسٹر, انہوں نے کہا ہے کہ معیشت کے نیچے گرنے کا مرحلہ رک چکا ہے, اب ہماری معیشت ٹیک آف کرے گی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ, کنسیڈرنگ کہ اب تو حکومت خود ٹیک آف کرنے لگی ہے؟ آپ نے خود کہا کہ یو آر ورڈ اباؤٹ دس. کیا ہوگا پھر ونس دا گورنمنٹ از آؤٹ آف دا پکچر؟ میں اس کو فنڈامنٹلی ایکسپلین کرتا ہوں. پچھلی 2-3 دہائیوں میں 13 دفعہ پاکستان کی جو اکانومی ہے نا, کیونکہ یہ ورڈ پسند ہے لوگوں کو ٹیک آف کا, تو وہ ٹیک آف کا ورڈ ہوا کہ ہم 5-6% پہ گرو کرتے ہیں, بٹ ہم کبھی بھی سسٹین نہیں کر سکتے. جو اکانومی جس طرح وائرڈ ہے اس میں کوئی ٹیک آف کی گنجائش نہیں ہے. ہم امپیٹس دیتے ہیں, یعنی کہ پیسے ڈالتے ہیں, مانیٹری ایزنگ کرتے ہیں, فسکل یعنی کہ مالیاتی خسارہ بڑھاتے ہیں, پیسے ڈالتے ہیں. اکانومیز گرو کرتی ہیں جب آپ ان کی پیداواری صلاحیت بڑھاتے ہیں. ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں کبھی بھی اس پہ کام نہیں کیا. نہ ہماری ایچ آر کی پیداواری صلاحیت ہے, نہ ہماری ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت ہے. مجھے خوشی ہے کہ اس بجٹ کا جو سب سے اچھی چیز ہے نا, وہ ریکگنیشن ہے کہ ایگریکلچر میں کوئی کام ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری جو ییلڈز ہیں وہ کبھی, اگر آپ اپنے ارد گرد کے ممالک سے یا چائنا سے کمپیئر کریں تو دے آر ایدر ہاف اور 1/3. سو ٹیک آف کی ابھی کوئی گنجائش شاید ہے نہیں.
अगर आप बजट के ही नंबर्स देखें, पाकिस्तान 3 जगहों पे बहुत इस वक्त डिस्टर्ब है। हमें ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो we are heading to a very very difficult time, और वो इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कि 12 अगस्त को एक पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन हो रही है। अगर ना हो रही होती ना तो मैं ये उम्मीद करता कि ये फंड का प्रोग्राम खत्म हुआ है, ये हुकूमत एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करने को चाहती। ये निगोशिएट करेंगे कि केयर टेकर कर नहीं सकते, इस दफा ये नहीं हो सकेगा। केयर टेकर्स को एक दफा मैंने जब केयर टेकर आए थे उनके साथ बातचीत IMF के साथ हमने शुरू कर दी थी। हमें वो बातचीत करनी पड़ेगी, या जिसको आप लोग प्लान बी बहुत सुनते हैं, हमें किसी फ्रेंडली कंट्री से पैसे लाने पड़ेंगे। व्हेन वी टॉक अगेन, एंड आई मार्क माय वर्ड्स, इफ यू टेक मी अगेन आफ्टर 1 जुलाई, जो मैं आज आपको रिजल्ट्स कह के जा रहा हूँ, उस पर what the numbers are not good, and everyone should be very very concerned on that, and everyone, I mean the whole country should be concerned. दूसरी बात फरिया, जी एक बात और कहूँ, जो आपने बजट इन्होंने दिया है, ये इन पे ना ओनर्स डालें। कई दिहाइयों से जो काम नहीं किए वो यहाँ खड़ा है। अगेन सीरियसनेस देखें, 7,300 राना साहब ने सही फिगर बताया, हम देंगे मार्कअप पेमेंट से। सर, आई एम गोइंग टू टेक योर हाउस एज एन एग्जांपल सो दैट नाज़रीन समझ लें। नाज़रीन ये समझें कि घर गया, मैंने फरिया को कहा कि मुझे 7,300 अरब दे दें। फरिया इज द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद फरिया ने अपनी इनकम देखना शुरू की, तो वो राना साहब के पास गई, तो उन्होंने पूरी जब इनकम देखी तो वो 6,800 अरब आ रही थी। अब 416 अरब फरिया एक तीसरे फरीक के पास गई, उनसे बोरो किया और उन्होंने पाकिस्तान का मार्कअप पे कर दिया। पेंशन्स, डिफेंस, सब्सिडीज, ग्रांट्स, PSDP जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, एवरीथिंग इज बोरोड। ये सीरियसनेस है जिसका रिस्पांस आपने देना है। रिजर्व की बात मैंने आपसे कर दी, फंड का प्रोग्राम तब होगा, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट उतना मैटर नहीं करती। ये मैं वो इंसान हूँ जिसने पाकिस्तान का मैं सिर्फ खत्म कर दूं, जो टेक्निकल टीम होगी ना, जब उसको मुस्तहकम करेंगे तब का प्रोग्राम। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट जेंटलमैन, बट आई हैव टू रैप इट अप क्योंकि हम क्विकली एक देखना चाह रहे हैं कि कराची की सूरत हाल क्या है। इस वक्त हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान को अपनी हालिया तारीख का बड़े समंदरी खतरे का सामना है। समुद्री तूफान कराची की जानिब बढ़ रहा है और अभी तूफान कराची से सिर्फ 400 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। तूफान की वजह से कराची में गर्द आलूद हवाएं जारी हैं, जबकि आइंदा चंद घंटे में बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सो एक तो एवरीवन बी सेफ, मगर होने क्या जा रहा है, मकरान में तूफान की वजह से कई देहात मुतासर हो चुके हैं और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरह के तूफानी खतरे का सामना है, इस तरह का तूफान कहा जा रहा है कि 1999 में भी आ चुका है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए थे, तकरीबन 20 लाख के करीब लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे। अब तक पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो समुद्री तूफानों का सामना रहा है उन पर भी एक नज़र डाल लें अपनी स्क्रीन पर। बट आई एम बीइंग जॉइंड बाय साहबजाद खान, डायरेक्टर महकमा मौसमियात। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त क्या, क्योंकि हम जाहिर है पैनिक भी नहीं क्रिएट करना चाहते, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि आइंदा 48 घंटे में क्या सूरत हाल हो सकती है? ये जो कि ये साइक्लोन जो कि 6 तारीख से शुरू हुआ था, अब इसमें शिद्दत आके तो ये कल जो है थोड़ा सा रीट्रैक होगा ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वर्ड, और ये तकरीबन फिर हमारे केटी बंदर और इंडिया के जो इलाके हैं उनके दरमियान ये स्ट्राइक करेगा। तो इसकी अभी तक तो शिद्दत बड़ी वेरी सीवियर किस्म की है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक सिस्टम जो है वो बन के चल रहा है। तो कल अगर रिकर्व करता है तो उसके बाद थोड़ी सी शिद्दत तो कम होगी, लेकिन चूंकि ये स्ट्राइक करेगा तो ये अब ये ज्यादा बारिशों का असबाब और ये इस तरह के जो है सिलसिला वो बनता जा रहा है। बहरहाल ये कल जो है वो थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और परसों जो है 15 को रात को या किसी वक्त भी ये टकरा सकता है ये अपना जो मैंने एरिया बताया है इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये इसके साथ एसोसिएटेड जो होंगी वो बारिशें ज्यादा होंगी और हवाएं जो है ना वो तकरीबन 100 से 80 किलोमीटर के दरमियान है। सो खान साहब, इसको बार बार 1999 के तूफान से कंपेयर किया जा रहा है और जिसमें हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग अफेक्ट हुए थे।
آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس پہ 1999 کی مماثلت ہے؟ بالکل لوگوں کو جو ہے نا وہ ادارے جو ہے ہمارے متعلقہ NDMA PDMA اور جو متعلقہ پروونشل گورنمنٹ کے ادارے سارے بڑے الرٹ ہیں اور بڑا اچھا جو ہے نا اس کو مینج کر رہے ہیں. کہاں کس طریقے سے مینج کرے ہیں؟ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ کون سے ایریا میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جی ہمارے اربن ایریاز میں تو شہروں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ جی بل بورڈ ہو گئے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں اگر تیز ہوا چلے. تو آج کل جیسے یہ اس کا سلسلہ ہے اپنا سولر پینلز کا ان کا بھی ہے اور باقی شہروں میں تو بڑے شہروں میں اگر کراچی کو جیسے تھوڑا سا ہٹ کرے گا اور اس میں جو ہمیں بارش ہے وہ 100 ملی میٹر سے زیادہ ہوگی تو کراچی میں اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے. رورل ایریاز جو ہے جیسے ٹھٹا بدین ٹنڈو محمد خان ٹنڈو آدم یہ ان علاقوں میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ گھر کچے ہوتے ہیں چھپر ٹائپ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ میرا خیال ہے کچھ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ بندوبست کر رہی ہے ان کو کہ جی سیٹلمنٹ جو ہے وہ اسکولوں میں یا ان جگہوں پہ شفٹ کر کے انشاءاللہ. پر گورنمنٹ کافی اچھے اقدامات چاہے فیڈرل لیول پہ ہے اور چاہے پروونشل لیول پہ. رائٹ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. خالد صاحب کچھ ہم آپ کو کوئکلی بتا دیتے ہیں. 2010 کے سمندری طوفان نے بھی کافی تباہی مچائی تھی. پھر اس کے علاوہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں چمی اور گوادر سے یہ ٹکرایا تھا. سمندری طوفان کے نتیجے میں 155 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے ہوا چلی جبکہ 7 انچ تک بارش ریکارڈ کی گئی تھی. اس وقت کی بات بتا رہے ہیں. اس وقت ہم آپ کے لیے یقیناً کنسرنڈ ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ آپ پینک کیے بغیر انفارمیشن لیں اور اس حساب سے اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں. کیا کر رہی ہیں، کیا صورتحال ہوگی. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.